نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایسی کوششوں میں رہتے تھے کہ اللہ پاک کے حضور میں ایسے اعمال لے کے حاضر ہوں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی یقینی طور پہ حاصل ہو جائے۔ تو وہ ان اعمال کو جن میں اللہ کی رضا اور خوشنودی زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہو ان کو ڈھونڈا اور تلاش کیا کرتے تھے اور اس میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک دفعہ چاہا کہ میں کوئی ایسے انسان کی خدمت کروں جس کی خدمت کوئی دوسرا نہ کرتا ہو جبکہ اس کو خدمت کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ تو مدینہ میں جب ایسی شخصیت کو ڈھونڈنا چاہا تو ایک ایسی مضافات میں ضعیف خاتون نظر آئیں جو کہ نابینا بھی تھی اور ان کو خدمت کی بہت ضرورت تھی۔ اس ضعیف نابینا بڑھیا کا ایک کچا سا مکان تھا جس میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ کوئی اس کے لواحقین میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کے نہ ہونے کے باوجود اس کی ہر ضرورت کی چیز موجود ہے اور اپنی جگہ پہ، یہاں تک کہ اس کا بیت الخلاء کی جو جگہ تھی، واش روم کی جگہ، وہ بھی بالکل صاف تھی اور وہاں پر بھی پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، یعنی کہ وہ گھڑا وغیرہ لا کے رکھا ہوا تھا جس سے وہ پانی نکال کے اگر اس کو واش روم کی ضرورت ہو تو وہ پورا کر سکے۔ اس بوڑھی عورت کی ہر چیز ضرورت کی پوری ہوئی تھی۔ تو اس وقت تو خدمت نہیں کر سکے مگر اس بوڑھی عورت سے کہا کہ یہ آپ کی خدمت کی کس نے؟ تو کہا مجھے نہیں پتا، اس نے تعارف نہیں کرایا کبھی مجھے۔ ایک شخص آتا ہے اور میری یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے، جن جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ سارے کام وہ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح چاش کے وقت میں، ضحیٰ کے وقت میں پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت بھی سارا کام ہو چکا ہے اور اس کو کسی چیز کی احتیاج ہے ہی نہیں، تو وہ واپس آ گئے۔ تو پھر دوسرے دن وہ فجر کے بعد اشراق پڑھ کے اس کے پاس گئے، بڑھیا کے پاس، تو وہاں اس وقت بھی اس کے سارے کام ہوئے ہوئے تھے اور اسے کسی کام کی احتیاج نہیں تھی۔ پھر تیسرے دن جو ہے فجر سے پہلے تہجد کے بعد ہی بڑھیا کی طرف چلے گئے تو وہاں پہنچنے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک سفید رومال اپنے چہرے پہ لپیٹے ہوئے ایک صاحب جو ہے نکل کے جا رہے ہیں تیز تیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صاحب کا پیچھا کرتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو ان کی چال سے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایسے وقت میں جا کے وہ اس بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے جس وقت کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اور اس کی ساری احتیاج کی چیزیں پوری کر کے، اس کے کھانے کی چیزیں، اس کے بیت الخلاء کی صفائی اور ہر کام اس کا کر کے، جس چیز کی اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساری خدمت کے کام کر کے صبح ہی صبح فجر سے پہلے واپس بھی آ جایا کرتے تھے، جبکہ خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین تھے، پوری امت کے سارے مسائل ان کے پاس تھے۔ اور اتنے سخت کام، بیت الخلاء کی خدمت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ترین کام ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہر موقع پہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ثابت کیا کہ ان سے سبقت حاصل کرنا کسی بھی اہل ایمان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہاں پہ یہ بات ہم میں سے ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدمت کے لیے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم خدمت بھی کریں تو ایک ایسی پرسنالٹی کی کریں جو ویل نون ہو، پوری دنیا اس کی خدمت کرنا چاہتی ہو، وہ مذہبی پیشوا کی حیثیت سے ہو یا دنیاوی کسی بڑی شخصیت کی حیثیت سے ہو۔ ایسے لوگوں کی خدمت کرنے کی قطعاً احتیاج ہوتی ہی نہیں ہے، یہ محض اپنے دل کی تسلی یا تشفی کے لیے بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں خدمت کا حق ادا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پورے اخلاص کے ساتھ اپنے اطراف ایسے لوگوں کو دیکھنا جن کی کوئی بھی خدمت کرنا ہی پسند نہیں کرتا اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے بہت سے لوگ توہین یا اہانت سمجھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر جو کہ خدمت کے محتاج ہوں، احتیاج رکھتے ہوں، ان لوگوں کی خدمت کرنا یہ اصل میں اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کا سب سے قیمتی اور آسان ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ دے اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ خدمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو بھی لوگ اس معاملے میں اپنے گھر میں ماں باپ کی صورت میں نعمتیں موجود ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے یقینی طور پہ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں اور جنت کے یقینی حقدار بن سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان رستہ اللہ نے کوئی نہیں دیا۔ ماں باپ کی خدمت کے بعد اگر ماں باپ نہ رہیں، ان کا انتقال ہو جائے تو جن سے ان کو بہت محبت تھی، جن سے ان کو بہت شغف تھا، ان کے بھائی بہن عزیز اقارب، ان کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا، یہ ان کی دل جوئی کرنا، یہ بھی اللہ کی رضا کا سبب ہے، اس میں صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے۔ پھر ایسے ہی محلے میں، رشتہ داروں میں اور دیگر مسلمانوں میں بھی ان لوگوں کو منتخب کرنا خدمت کے لیے جن کی خدمت کرنے میں کوئی دوسرا شخص جو ہے نا بالکل دلچسپی ہی نہ رکھتا ہو اور وہ
محتاج بھی ہوں اس بات کے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کو، ان کی احتیاج کو پورا کیا جائے، تو یہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا، اور حقیقی معنوں میں اس میں اخلاص کا ہونا نظر بھی آتا ہے کہ واقعتاً اس نے اللہ کے رضا کے لیے کیا، کیونکہ وہ ایک ویل نون بندے کی خدمت نہیں کر رہا، ایسے بندے کی نہیں کر رہا جس کے سارے ہی انسان خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی وہ بہت زیادہ لوگوں میں مشہور ہو جائے اور بہت زیادہ اس کی عزت اور اکرام ہونا شروع ہو جائے، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے، لوگوں نے جسے دھتکار دیا ہے اور وہ لوگوں کی طرف سے مدد کا محتاج ہے۔ یہ بہت بڑا ایک آسان ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔